سن 6 ہجری مدینہ منورہ سے تقریباً 150 صحابہ آج جو ذوالحلیفہ ہے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ آئے. مکہ سے تو 17-18 کلومیٹر فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے، آج بھی موجود ہے. وہاں پر کفار نے روک دیا، آپ نہیں جا سکتے. بہرحال بڑی لمبی تفصیلی باتیں. مسلمانوں میں اور کافروں میں شرائط طے ہو گئی، صلح ہو گئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ نبی سے کرواتا ہے. وہ جتنی شرائطیں مسلمانوں کے خلاف تھی اللہ نے اسی کے اندر سے خیر نکال دیا. کیسی عجیب بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہے. تو پھر یہ شرائط، تو اللہ کے نبی نے اشارہ اوپر کی طرف کیا، یہ اوپر کا فیصلہ ہے. اس کے اندر سے اللہ نے خیر نکال دیا. ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اللہ ہے. ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ نے اس میں سے خیر نکال دی، صلح ہو گئی. اب شریعت کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تم احرام باندھ کے چلے جاؤ، کسی مقام پر تمہیں روک دیا جائے، پابندی لگا دی، بھائی نہیں جا سکتے، دشمن کھڑا ہو گیا نہیں جا سکتے، یا ایسا مرض لگ گیا کہ اس وقت تندرستی کی امید نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو آپ نے احرام کھولنا ہے، حرم میں ایک جانور قربان کروا دو، وہ قربان ہو جائے تو سر کے بال کٹوا کے اپنا احرام کھول دو، جہاں پر وہیں کھول دو، گھر چلے جاؤ. یہ شریعت کا حکم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے روک دیے گئے تھے حرم کے اندر. بیت اللہ میں نہیں تھے، حرم میں تھے. حرم آپ نے جانور بھجوا دیے، صحابہ نے بھی بھجوا دیے. اب جب جانور قربان ہو گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ بال منڈواؤ اور احرام کھول لو. صحابہ نبی کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کو کوئی بات کہی اور صحابہ سوچنے لگ گئے یہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ یہ جو مکہ سے کافروں کی طرف سے صلح کرنے آئے تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا اسی حدیبیہ کے مقام پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ پانی گرنے نہیں دے رہے، ہاتھوں میں لے کے کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے. اللہ کے نبی تھوکنا چاہ رہے ہیں، آپ کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھوں میں لے کے کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سر پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے. اور یہ کافر برملا اس کا اعتراض کر رہے تھے. کافر کہہ رہے تھے ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، آپ کا تھوک نہیں گرنے دیتے. لیکن نبی نے جب ان سے کہا کہ تم احرام کھول لو، بال منڈوا لو، تو وہ سوچنے لگ گئے. ایک جذبہ تھا صحابہ میں کہ اتنی دور سے احرام پہن کے آئے اور ابھی قریب پہنچ گئے، اور قریب پہنچنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل کیے بغیر احرام کھول دو. یہ جوش تھا، ولولہ تھا. تو اس جوش اور ولولے کی وجہ سے صحابہ سوچنے لگ گئے، نافرمانی پہ نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ میرے جانثاروں کو کیا ہو گیا، یہ تو میرے اشارے کے منتظر ہوتے تھے. ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، صحابہ شش و پنج کے اندر کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ کے نبی خیمے میں تشریف لے گئے. وہاں آپ کی زوجہ محترمہ تھی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا ہے رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ آپ نے ماجرا سنایا. تو اس خاتون نے کہا، اور ایک حدیث میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ایسے انداز میں کہی جیسے کہ اپنی بیوی سے مشورہ طلب کر رہے ہو، جیسے اپنی بیوی سے مشورہ طلب کر رہے ہو، ایسے آپ نے بات رکھی. تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ پریشان کیوں ہو رہے؟ کہا کیا کروں؟ کہا باہر تشریف لے جائیں، کسی کو بلائیں اور مجمع میں بیٹھ کر سب کے سامنے اپنے بال صاف کروانا شروع کر دیں اور احرام کھول لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی، خوش ہو گئے. باہر تشریف لائے، مجمع میں آ کے بیٹھے، صحابی کو بلایا، کہا میرے بال صاف کرو. بال صاف کر لیے، قربانی پہلے ہو چکی تھی، بال اب صاف ہو گئے، احرام کھولا. بس ابھی نبی کا احرام پورا کھلا نہیں تھا، ادھر صحابہ نے بھی اپنی ٹنڈ شروع کر دی. اب دیکھیے نبی نے مشورہ کس سے کیا؟ اپنے سے چھوٹے سے. وہ کون ہے؟ آپ کی بیوی.
بیوی ماتحت ہوتی ہے، چھوٹی ہے، تو پہلے رتبے میں بڑے سے، پھر اپنے ہم عمر سے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو اپنے کم عمر والے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر۔